بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ وہ قبائل جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ قبائل جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ دعوت اسلام، روشنی کی کرن۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں حق کی پہچان اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کے سچے پیروکار بنے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے۔ یہ سفر ہمیں ان لمحوں تک لے جائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی اور مختلف قبائل کو اسلام کی روشنی کی طرف بلایا۔ کچھ نے اس روشنی کو قبول کیا اور کامیاب ہو گئے، اور کچھ نے اسے ٹھکرا دیا اور گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَىٰ كَافَةً لِلنَّاسِ، سورۃ سبا، آیت نمبر 28۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغ عینا ولا آیتن، صحیح البخاری، میری طرف سے ایک آیت بھی ہو تو اسے آگے پہنچا دو۔ یہ حکم صرف نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ اس وقت ہوتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو دعوت دی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ آپ حق کو قبول کرتے یا اسے نظر انداز کر دیتے؟ یہ وہی لمحہ تھا جب کچھ لوگوں نے روشنی کو تھام لیا اور کچھ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تاریخی لمحوں کو زندہ کریں گے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے بے چین ہوں۔ جس طرح ایک چراغ اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، مگر تم خود کو اس میں جھونک رہے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو اسلام کی طرف بلایا، مگر سب نے الگ رد عمل دیا۔ چلیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے قبائل تھے جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اور ان میں سے کس نے روشنی کو قبول کیا اور کس نے اسے ٹھکرا دیا۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی قعدہ 10 نبوت، اول و آخر جون یا اول و آخر جولائی 619 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ کیونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، اور ان میں سے ازلی زر قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن سعصہ، محارب بن خصفہ، فزارہ، گسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، سنون، بنو نصر، بنو البقا، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، ہزارمہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح ہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم تک حج تک 10 سال مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ یعنی کم از کم 4 سے لے کر 10 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو دعوت اسلام دی، لیکن اللہ کا حکم نہ تھا، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی
اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان قبائل کا ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ بنو کلب، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شخص بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جدا اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ دوسرا قبیلہ بنو حنیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، یعنی ان کی جگہ پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں کسی نے بھی نہ دیا۔ نمبر تیسرا قبیلہ بنو عامر بن صعصع، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے فرمایا، زمام کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پڑ رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کر کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو قبر ثنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سسار تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیل نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ یقیناً حق کے آخر کار تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہم کو ایمان کی شعائیں مکے سے باہر کہاں تک گئیں یا کیسے گئیں اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے چلتے جاتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اور بھی اضافہ ہو سکے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اس طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ایک مختصر روداد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، سوید بن سامت، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے اور بہت اچھا ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور دنیا میں ایسا اور کوئی کلام نہیں جیسا کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے
اور انہوں نے شہادت پائی۔ انہوں نے 11 نبی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ 11 نبوت میں جنگ بعد سے کچھ پہلے عدس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا: آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا: وہ چیز کیا ہے؟ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے: اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسید انس بن رافع نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا: یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کریم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کافی واقعات مشہور و معروف ہیں۔ وہ ایک جلیل و قدر صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ رتبہ سے نوازا تھا، جیسا کہ حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں کافی اسلامی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن مسامد اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا: تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا: کیا خبر لائے ہو؟ بولا: خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا: تم نے تشریح بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ یہ ہیئت اکبر شاہ نجیب آبادی نے تحریر کی تھی۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے: آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور انہیں کچھ بتا ہی نہ رہا تھا ڈر کے مارے۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم محمد کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس
سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے اور دنیا کا آخری نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفیق بخش بات نہ بتلائی، یعنی ذہن کو دل کو مطمئن کرنے والی بات نہ بتائی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ آئے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں یعنی گھر کے اندر داخل ہوں تو تم بھی گھر کے اندر گھس جانا، داخل ہو جانا۔ ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہو یا ہمیں نقصان دے تو دیوار کی طرف سے اس طرف ہو رہوں گا یا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا، سیدھا چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان بنا بانگ بہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزر گاہ غفار سے ہی ہو کر جاتی ہیں۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہی گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا اور آج بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مجھے بچایا، وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جو پہلے دن جیسی بات کہی تھی۔ نمبر 4 طفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو او دوسی، یہ شریف انسان شاعر سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ بنو دوست کے سردار تھے اور عقل مند آدمی تھے۔ ان کے قبیلوں کو بعض نوائی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتادہ سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مباد آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہے مجھ پر میری ماں کی آہ
او فنا، میں تو باخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا پچھاوا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کار پلٹے تو میں بھی پیچھے سے ہو لیا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیل بتائیں، پھر عرض کیا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول، اس سے عمدہ آیات اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، اور انصاف ہو بھی کیسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی، یعنی نور ان کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس لیے مثلا کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی مسلسل کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ نمبر 5، ضماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ بنی ازد شنوت کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ ہے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد مصطفیٰ کریم مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ جب وہ مدینہ شریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ جھاڑ پھونک کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمد، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کائنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جیسا کلمات کہیں نہیں سنا۔ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام صحیح ہوتا ہے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنے ہاتھ بڑھائیے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں اسلام کی دعوت قبول کی اور اسلام کو آگے پہنچایا اور بہت ساری مشکلیں اور آزمائشیں برداشت کی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہم یثرب کی کچھ سعادت مند روحوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں تھیں۔ 11ویں سال نبوت کے موسم حج جولائی سال کا 620 میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بھی دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو
اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لا جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زہل اور بنو شیبان بن سلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب میں بڑا اچھا جواب دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنو زہل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے۔ ان سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں۔ نمبر 1، اسد بن زرارہ قبیلہ بنی النجار۔ نمبر 2، اوف بن حارث بن رفاع ابن افرا قبیلہ بنی النجار۔ نمبر 3، رافع بن مالک بن اجلان قبیلہ بنی زریق۔ نمبر 4، قطبہ بن عامر بن جدیدہ قبیلہ بنی سلمہ۔ نمبر 5، عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنی حرام بن کعب۔ نمبر 6، حارث رضی عنہ حارث بن عبداللہ بن رماب قبیلہ بنی عبید بن خزم۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں آدھے علم کی طرح قطع کاٹ ڈالیں گے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف بولے، ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا یہود تم کا سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلاع الرجال تھے، حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے۔ اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کے اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز انسان رکھنا ہی نہ تھا، نہ ہی پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ ویڈیو کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نمبر تیسرا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں جن سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی حدیث کی کتابوں کے مطابق۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔
یہ سب حدیث کی کتابوں کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ان سب کے بارے میں یہ قرآن کی آیات تو ہے نہیں، ان سب کے بارے میں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن لکھاریوں کے مطابق، حدیث کے مطابق جو ہم بتا رہے ہیں یہ درست بھی ہو سکتا ہے، اور وقت کا تعین آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یوں روشنی کے چراغ ایک ایک کر کے جلتے گئے، کچھ نے اسے فوراً قبول کر لیا، کچھ دیر تک تذبذب میں رہے، یعنی قبول کریں نہ کریں، اور کچھ نے ہمیشہ کے لیے اسے ٹھکرا دیا، مگر اسلام کا قافلہ رکا نہیں، وہ چلتا رہا، اور آج یہ روشنی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس روشنی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے رہے ہیں، کیا ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بنا بنایا دین مل گیا، ہمیں تو کچھ محنت کرنی بھی نہیں پڑی، کیا ہم بھی آج اسلام پر پورا چل رہے ہیں؟ اور آج یہ روشنی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس روشنی کو اپنی زندگیوں میں کس جگہ دیں گے؟ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 669۔ پوری آیت نہیں پڑھ رہا، بس آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، صحیح مسلم، جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کو کرنے والے کو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہی روشنی جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی، وہی پیغام جو صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، وہ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو ہم تک پہنچی، اور اب یہ ہم پر ہے کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس روشنی کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک چھوٹی مگر پر اثر کہانی شامل کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں حق کی پہچان ہو چکی ہے تو پھر دیر نہ کرو، کیونکہ شاید تمہارا ایک فیصلے سے تمہاری پوری قوم ہدایت پا جائے۔ اور وہ شخص ایمان لے آیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے یا نہیں۔ کیا ہم صرف سننے والے بنیں گے، یا ہم اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے والے بھی بنیں گے؟ یہ روشنی ہمیں ملی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ہم اس روشنی کو آگے پھیلائیں گے؟ آئیے ہم سب مل کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس روشنی کو ہمیشہ کے لیے جلتا ہوا رکھیں۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو بات کو سنیں اور اس کے بہترین پہلو پر عمل کریں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل پر اثر کر گئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر کریں، تو اسے آگے پھیلائیں، تاکہ یہ روشنی صرف ہمارے پاس نہ رہے بلکہ دنیا بھر میں پھیل جائے، اور لوگ اسلام کی دعوت اور اسلام کی طرف اور آئیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کا علم ہو سکے۔